بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد جواد حسن گل قادری ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے مبارک موقع پر ایک ٹرانسمیشن لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح جس طرح ہم معزز مہمانان گرامی سے علمی اور فکری گفتگو کا سلسلہ رکھتے ہیں اور ایک موضوع پر ہم اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ مفید گفتگو جو کہ آج ہمیں اشد ضرورت ہے جس گفتگو کی، وہ مسائل جن سے ہم نا آشنا ہیں ان مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی سے آپ کا تعارف کراتا چلوں جو آج کی اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں۔ میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار جماعت اہل سنت کے عظیم رہنما علامہ قاری شکیل احمد سعیدی صاحب، صدر ہیں سنی تحریک علماء بورڈ خانپور تحریک بقائے اسلام خانپور کے بھی صدر ہیں۔ ماشاءاللہ آپ ہمیشہ کی طرح آپ نے شفقت فرمائی، آپ علامہ صاحب تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان جناب صاحبزادہ محمد وسیم عباس مدنی صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہماری یہ نشریات دیکھ رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس نشریات کو خود بھی دیکھیں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل ویڈیو پلس پاکستان کو آپ جو ہے آپ سبسکرائب بھی کریں گے، اس کو شیئر بھی کریں گے اور ہمارے آفیشیل فیس بک پیج SWR اس کو آپ لائک کر لیں اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا، اور اس کے لنک کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس نشریات کو ملاحظہ فرما سکیں۔ ناظرین، آج کی اس بابرکت نشریات کا آغاز خوبصورت کلام سے کرتے ہیں۔ خوبصورت کلام کے لیے میں دعوت پیش کرتا ہوں ہمارے معزز مہمان جناب محمد وسیم عباس مدنی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام۔ میں دساں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رتبہ حسین دا میں دساں رتبہ حسین دا نانا رسول حیدر بابا حسین دا نانا رسول حیدر بابا حسین دا چہرہ مصطفیٰ نو اے تکنا ہووے جنے چہرہ مصطفیٰ نو اے تکنا ہووے جنے تک لے او جا کے دوستو چہرہ حسین دا تک لے
تک لے او جا کے دوستو چہرہ حسین دا نانا رسول بابا حسین دا آمیں دساواں تینوں رتبہ حسین دا اور شعر قابل غور قبلہ علامہ صاحب اے شبیر مصطفیٰ دا آتے مصطفیٰ خدا دا شبیر مصطفیٰ دا آتے مصطفیٰ خدا دا کتنا بڑا عظیم ہے اے رشتہ حسین دا نانا رسول بابا حسین دا آمیں دساواں تینوں رتبہ حسین دا حاکم قبر دے اندر اے آکھن لگے نکیر حاکم قبر دے اندر آکھن لگے آکھن لگے چھوڑو اینوں ویتے ہے وے منگتا حسین دا نانا رسول بابا حسین دا دساواں تینوں رتبہ حسین دا ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد وسیم عباس مدنی صاحب۔ ناظرین آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو موضوع ہم علماء اکرام سے جس موضوع پر بات چیت کریں گے وہ موضوع ہے فضائل عاشورہ۔ فضائل عاشورہ کے حوالہ سے ہم جانتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب علامہ حافظ شکیل احمد سعیدی صاحب سے اور گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے ناظرین کو اس حوالے سے خصوصی گفتگو جو ماشاءاللہ آپ ایک خاص انداز میں فرماتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے سننے والے ناظرین کی گوش گزار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ جواد بھائی آپ کا بھی شکریہ اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں پروگرام کے صاحبزادہ وسیم رضا قادری صاحب، اللہ ان کو بھی آباد و شاد فرمائے کہ آج ایک بار پھر ہم سب جو ہے نا یہ ذکر امام عالی مقام کے لیے جمع ہوئے اور دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہم جمع ہوئے یہاں پر۔ جی تو آپ نے جو سوال کیا ہے نا یوم عاشور کے بارے میں، یوم عاشور کے اصل میں اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو ہے سن 61 ہجری سے پہلے کی،
اچھا سن 61 سن ہجری 61 سے پہلے پہلے، اور ایک ہے اس کے بعد۔ سن 61 ہجری سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تاریخی حوالے سے یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام، 10ویں محرم کا جو دن ہے، یعنی تاریخ اسلام میں، تاریخ عالم میں، دنیا کی تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میں آپ کو ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں جو مفسرین کرام نے یعنی اپنی اپنی تفاسیر کے اندر ذکر کیا۔ زمین و آسمان اور قلم کو اللہ نے یوم عاشور میں ہی پیدا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق بھی اسی یوم عاشور کو ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ بھی یوم عاشور میں قبول ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو خلیل بنایا وہ بھی یوم عاشور میں بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کے بعد ملے تو وہ بھی یوم عاشور ہی تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اگر اس بیماری سے نجات ملی، جب ان کو نجات ملی تو وہ بھی یوم عاشور ہی تھا۔ کیا بات۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو وہ بھی یوم عاشور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، سلطنت ملی تو وہ بھی یوم عاشور تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے یوم عاشور کو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا گیا، یوم عاشور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، یوم عاشور تھا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام وہ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو وہ بھی یوم عاشور تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے جب نجات دی تھی تو وہ بھی یوم عاشور تھا۔ یہ ہے تاریخ عالم کی کچھ مثالیں، کچھ واقعات جو یوم عاشور میں ہوئے، ہم نے آپ کو عرض کیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد یوم عاشور کو ہی یعنی 10ویں محرم کو ہی آقا کریم علیہ السلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ آپ کی شادی اسی 10ویں محرم کو ہوئی۔ یہ ہے ابتدائے اسلام اور تاریخ عالم جو ہم نے آپ کو عرض کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں یوم عاشور جو آج کل ہمارے یعنی زمانے میں مشہور ہے، وہ ہے سن 61 ہجری۔ سن 61 ہجری جب امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے مقام میں ہوئی، تو اس دن کے بعد سے لے کے آج تک اور پھر قیامت تک اس یوم عاشور کو امام علی مقام کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یوم عاشور خاص طور پر یہ جو محرم الحرام کے 10 دن ہیں، ان میں ان کو حضور کے اہل بیت کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، نسبت ہو گئی۔ اور 61 ہجری سے لے کے آج تک اور میرا ایمان انشاءاللہ قیامت تک یہ 10 دن جو ہے ذکر آل رسول کے لیے اللہ نے خاص کر دی۔ اب یہ یوم عاشور جو ہے، جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں پہنچے تو وہاں پر سرکار دو علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی جو تھے وہ اس 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم 10ویں محرم میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس یوم عاشور کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو زیادہ لائق تو ہم ہیں، ہم قریب ہیں ان کے، یہ تو ہمیں یہ بات جو ہے نا زیادہ ہمارے لائق ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور شکرانے کے طور پر شکر ادا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر یوم عاشور کا روزہ رکھنا شروع کر دیا مدینہ شریف میں۔ جب حضور نے روزہ رکھا، صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ روزہ تو عیسائی اور یہودی رکھتے ہیں 10ویں محرم کا، ہماری تو مشابہت ہو جائے گی ان کے ساتھ، ہمیں تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 10ویں کا روزہ بھی رکھیں گے، 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا اور اللہ نے مہلت دی تو پھر میں کیا کروں گا؟ حضور نے فرمایا 9ویں کا روزہ بھی اور 10ویں دونوں شامل کر کے روزہ رکھیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ
میں رب سے امید رکھتا ہوں، رب کی رحمت پہ امید ہے کہ جو بندہ 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہ حضرت حضور سبحان علیہ اللہ، السلام نے سبحان فرمایا۔ اللہ۔ اب یوم عاشور یعنی 10ویں محرم الحرام، اس میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اچھا، روزے کے علاوہ خیرات کرنا، صدقہ کرنا، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام کی کچھ یعنی مروی روایات میں سے مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اس یعنی یوم عاشور یعنی 10ویں محرم کو جو بندہ اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بچوں پہ، گھر والوں پہ یعنی وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، دل کھول کے خرچ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے رزق حلال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اپنی اللہ، آپ کیا پر، بات، اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرو، اپنے بچوں اللہ پہ، کے نام پہ بھی اللہ کے خرچ نام کرو پہ۔ 10ویں محرم الحرام کو۔ سبحان اسی اللہ۔ طرح میں صرف ایک ہی نفل آپ کو 4 رکعات بتا دیتا ہوں کہ جن کا ثواب جو ہے وہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ماشاء اللہ۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 رکعات اسی 10ویں محرم کو ادا کرتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل شریف پڑھے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت سبحان والی اللہ، 4 رکعتیں ہیں، سبحان اللہ۔ جو پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ باقی یوم عاشور جو ہے، میں نے جیسے عرض کیا، اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے شامل کر دی ہیں جو کہ دین کا جن سے بالکل تعلق نہیں ہے، توہمات ہے، یعنی ایسے ہی لوگوں نے گمان کے ذریعے سے غلط روایات، ضعیف اور کچھ یعنی خارجی یا رازی لوگوں نے اس میں شامل کیا تو وہ لوگوں نے اس میں شامل ہو گئے۔ قبرستان میں جانا، معذرت کے اچھا، یہ ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں، قبرستان میں جانا یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کا یہ ساری حضور کی امت پہ یہ بھی ایک احسان ہے کہ آپ کی شہادت 10ویں محرم کو ہوئی ہے تو 61 ہجری کے بعد سے لے کے آج تک یہ چلا آ رہا ہے کہ 10 دن محرم کے، خاص طور پر 7، 8، 9 اور 10 کو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے یعنی بزرگوں کی قبروں کو جا کے وہاں پر دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ مرمت کر دیتے ہیں، وہاں پر جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا قبر پہ جا کے وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر کی زیارت کرنا، اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ نے خود ترغیب دلائی ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ خود جبل احد شریف میں شہداء کے جو مزارات ہیں ان پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جنت البقیع شریف میں جو حضور کے صحابہ اور صحابیات تھے ان پہ جنت البقیع میں تشریف لاتے تھے، ان کی بھی دعائیں کیا کرتے تھے، جس طرح کہ شعبان کی 15 کی رات والی حدیث بڑی مشہور ہے۔ اسی طریقے سے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جانا، قبرستان میں فاتحہ پڑھنا، قبروں کی مرمتی کرنا، وہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا ان کے ساتھ دعا مانگنا، خیرات کرنا ان محرم کے دنوں میں، یہ اصالِ ثواب کے زمرے میں آتا ہے اور اس میں بالکل حرج نہیں ہے۔ اب ایک اور بات بھی یہاں پر میں عرض کر دوں کہ امام علی مقام کے نام کی نیاز پکانا، ٹھیک ہے جی، کھچڑی پکانا، جو آپ کا دل کرتا ہے امام علی مقام کے لیے، آپ لنگر شریف جو تیار کرتے ہو نا وہ بالکل جائز ہے، اس کا پکانا بھی جائز ہے، اس کا تقسیم کرنا بھی جائز ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ اصالِ ثواب کے زمرے میں آ جائے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں، میں نے یہاں پر عرض کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ کی شادی یا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 10 محرم کو ہوا۔ اب یہ کس سن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ کی عمر مبارک ظاہری طور پر ابھی 25 سال تھی، ٹھیک ہے، اعلان نبوت سے بھی 15 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے عرض کیا نا اس کو تاریخ عالم میں بڑی فضیلت حاصل ہے یوم عاشور کو، لیکن یاد رکھیں اب جو ہے اس میں یعنی 61 کے بعد اس کو نسبت ہوگی امام علی مقام سے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو عید کے طور پر نہیں منایا جائے گا بلکہ غم حسین کے طور پر منایا جائے گا۔ اہل بیت کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے ہمارا، ایمان کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے اس کو اسی مطلب تناظر میں منانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بھی آپ اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں
آنسو بہانے کے حوالے سے بھی میں نے کچھ علماء سے تو سنا ہے، اس حوالے سے کچھ میں احادیث عرض کر مبارکہ ہیں، ہاں تو اس حوالے سے ذرا تفصیلی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم اور محبت میں رونا یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امام حسین کو پیش کیا گیا ولادت کے بعد، حضور نے ان کو اٹھایا تو حضور رونے لگ گئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، حضور آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہلے مسکرائے پھر روئے، وجہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حسین جو تمہیں میرے ہاتھوں میں مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے کرب و بلا میں شہید ہوتا ہوا، سر کٹاتا نظر آ رہا ہے۔ پھر حضور روتے رہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام کی گردن کے بوسے لیا کرتے تھے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ لوگ اپنے بچوں کا ماتھا چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں، آپ گردن چومتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اس لیے گردن چومتا ہوں کہ یہ گردن مجھے کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو امام علی مقام کے غم میں، اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جنگ صفین سے واپسی پہ جب کرب و بلا کے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضور کے بھائی حضرت علی مولا کائنات تشریف لا رہے تھے، اسی مقام کے پہ آپ کے گھوڑا رک گیا تو آپ اترے، گھوڑے کو کوشش کی نہیں جا رہا تھا تو اترے، اور اترنے کے بعد آپ نے فرمایا بھی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ایک نام بتایا، آپ نے فرمایا اس کا کوئی اور نام؟ انہوں نے کہا جی اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہاں پر حضرت علی المرضی بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر آپ رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ حضرت کی داڑھی مبارک جو تھی وہ رنگین ہو گئی، گیلی ہو گئی، آنسو سے تر ہو گئی۔ اور پھر حضرت مولا کائنات نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یہاں پر اسی طرح اشارے کے فرمایا یہاں پر اہل بیت رسول کے خیمے لگیں گے، یہاں پر اہل بیت رسول کے سر کاٹے جائیں گے، ایک ایک چیز کی مولا کائنات نے نشاندہی کی، اور وہاں روتے رہے۔ تو غم حسین میں رونا، اہل بیت کی شہادت کو یاد کر کے رونا، یہ آقا کائنات رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت پاک ہے، اور شہنشاہ ولایت مولا کائنات کی بھی یہ سنت پاک ہے، سیدہ فاطمہ کی بھی سنت پاک ہے، اور صحابہ کرام بھی روتے رہے ہیں، صحابہ کرام بھی روئے۔ حدیث بتاتی ہیں جب یہ خبر پھیلی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا، امام علی مقام کی شہادت کی جب یہ لٹا پٹا قافلہ واپس آیا تو صحابہ کرام روئے۔ اور ایک اور مشکاۃ شریف کی میں آپ کو، علامہ ابن حجر نے بھی اس روایت کو لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا، جب 10ویں محرم کی شام کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، میں نے ان کو خواب میں زیارت کی، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون بھرا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ حضور کی جو داڑھی مبارک تھی اس پہ بھی غبار پڑا ہوا تھا، حضور کے زلف واللیل پہ بھی غبار، اور کپڑوں پہ بھی غبار پڑا ہوا تھا، تو میں اور حضور بڑے رنجیدہ تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا یہ کس طرح اب مجھے نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے؟ حضور یہ آپ کی لباس پہ غبار، آپ کی داڑھی مبارک پہ، زلف واللیل پہ غبار، اور حضور یہ اس طرح اب مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ جو میرے ہاتھ میں شیشی ہے یہ خون حسین اور میری اہل بیت کا خون ہے، اور ابھی میں وہاں سے آ رہا ہوں، اور میری امت کے لوگوں نے میرے نواسے کو کرب و بلا میں شہید کر دیا ہے۔ تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ساری روایات بتا رہی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین کا بہت بڑا صدمہ ہوا تھا۔ جن لوگوں نے امام علی مقام کو شہید کیا، ان کے جسم کی بے حرمتی کی، ان کے اہل بیت کو قیدی بنایا، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایذا اور حضور کو تکلیف دینے والے لوگ تھے۔ اور آج بھی جو امام علی مقام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اور یزید کو حق سمجھتے ہیں، وہ بھی گویا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ نے جو سوال کیا، تھوڑا اس کی طرف ہم جو ہے نا عرض کرتا ہوں میں۔ دیکھیں کہ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ ہم امام علی مقام کی شبیہ بنانے کے قائل نہیں ہیں، ان کے روضے کی شبیہ بنا کے اور ان کے جو ہے نا وہ مختلف شبیہات بنا کے ان کو گھمانے کے ہم بالکل اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ جو میں بتا رہا ہوں
یہ فرقہ واریت سے ہٹ کے میں تمام دوستوں کو جو ہے نا یہ فکر دینے لگا ہوں جواد بھائی، وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام کے سر اقدس کو کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے دمشق تک، پھر دمشق کے بازاروں میں خاندان رسول کو، سر حسین کو یہ یزیدیوں نے گھمایا تھا، حضور کے محبین نے نہیں گھمایا تھا۔ تو سر کو گھمانا، اس کی تشبیہ بنا کے گھمانا، وہ قافلے کی تشبیہ بنا کے گھمانا، یہ یزیدیوں کا کام تھا، اہل بیت رسول کے محبین کا کام نہیں تھا۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ غم حسین مناؤ، لیکن غلط روایات سے اجتناب کرو۔ ایسی روایات ٹھیک ہے، ہمارے اندر وہ روایت ہماری کتب میں، تاریخ میں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں، فضائل کی کتابوں میں بہت ساری روایات موجود ہیں، بڑی ضعیف بھی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روایات تو یزیدی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے نا جی، وہ واقعات ہوئے، اور جو کتابوں میں موجود ہے اس سے بھی زیادہ آل رسول پہ ظلم کیا گیا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ ایسے واقعات اس طرح وہ روایات فضائل بیان کرو، محبت بیان کرو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امام علی مقام کے غم میں رونا یہ میرے نبی کی سنت ہے، ہم سب کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن اس طریقے سے یعنی کہ وہ پورے شہر میں گھمانا اور اس طرح جس طرح ہے اہل سنت کے نزدیک، میں اس لیے اہل سنت کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے نزدیک جائز ہے تو ان کی مرضی، ہر کوئی اپنے مطلب عقائد کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس محفل میں جانا جہاں غلط روایات پیش کی جائیں، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی بھی کیوں نہ کہلاتا ہو، جو غلط روایات پیش کرتا ہے اس کا خطاب، اس کا واز سننا، اس کے محفل میں جانا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور ایسی مجالس میں جانا بالکل غلط ہے۔ ہاں آپ محفل سجاؤ، لیکن ایسی سجاؤ کہ جس میں پورا ادب کا لحاظ رکھا جائے، جس میں ذکر رسول بھی ہو، ذکر آل رسول بھی ہو، پھر آپ دیکھیں گے کہ غم حسین منانے کا آپ کو لطف آئے گا۔ اور یہ ذکر حسین اصل میں عبادت بھی ہے، حضور کی بھی سنت ہے، خود رب کی بھی سنت ہے۔ یاد رکھیں امام علی مقام کا، اہل بیت کا ذکر جو ہے یہ اللہ کی بھی سنت ہے، سرکار دو علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور سامعین کون ہیں؟ وہ ملائکہ ہیں۔ حضرت جبریل جس گھر کے کپڑے لے کے آتے ہوں، جس گھر کے وہ جناب جو ہے چکی وہ فرشتے چلاتے ہوں، جن کے پانی فرشتے بھر کے لاتے ہوں، جن کے دربان اور جن شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی سیر کرانے والے حضرت جبریل ہوں، تو ان کی محبت ہمارے لیے ایمان کی بنیاد ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ ناظرین، بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں بہت ہی پیاری مفید گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ ہماری آج کی محرم الحرام کی اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے داتا ڈیجیٹل ساؤنڈ خانپور، ویڈیو پلس موویز خانپور، ڈیجیٹل آڈیو اسٹوڈیو 4 خانپور، سنی موبائلز اینڈ کمپیوٹرز خانپور، النور ٹیلرز ہوائی اڈہ روڈ خانپور، الحکیم سینٹر توفیل کالونی خانپور والوں نے، ان تمام احباب نے خاص طور پر تعاون فرمایا، بالخصوص ہمارے اس پروگرام کے ڈائریکٹر جناب عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول جناب صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب کا خاص تعاون، خاص ان کی محنت کا نتیجہ کہ آپ آج کی ہماری اس مبارک ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو ان سب کے لیے اور ہمارے تمام جتنے بھی معاونین ہیں ان کے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کیجئے، اور جو دعائیں آپ کرتے ہیں ان تمام دعاؤں میں اللہ پاک ان کو ہمت دے، استقامت دے، اسی طرح یہ نیکی کا جو کام ہے جو کر رہے ہیں اللہ پاک نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم یہ نیکی کا کام کریں، اس نیکی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ نے حصہ کیسے لینا ہے؟ ہمارے یوٹیوب چینل ویڈیو پلس پاکستان کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، ہمارے فیس بک آفیشیل پیج SWR قادری، اس کو آپ نے فیس بک پیج کو لائک کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، اس کا لنک جو ہے آگے تمام دوستوں کو
سینڈ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ جو یہ نشریات دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی احباب اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کمنٹس ضرور کیا کریں۔ آپ کے جو بہترین کمنٹس ہوتے ہیں ان کی روشنی میں ہمارے ان تمام جو پروگرامز ہم کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، ہمیں اس کو مزید بہتر بنانے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوں گی۔ آپ کی آرا، ہم آپ کی آرا کے منتظر رہیں گے۔ ناظرین، ہم نے ایک کلام شامل کرنا ہے اور اس کلام کے بعد ہمارے اس آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ضرور ہم آپ کے ساتھ ایک اور ٹرانسمیشن لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اپنے اس پروگرام کے اختتام سے قبل میں آپ سے ایک پیغام، ضروری پیغام جو کہ آج کے اس وقت بہت اشد ضرورت ہے، وہ یہی ہے جو میں نے آج سے پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ پیغام دیا تھا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیے۔ اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم سب کو اپنے اداروں کا ساتھ دینا ہے، پولیس کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اپنی انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے۔ ایسی ہر سرگرمی پر ہم نے نظر رکھنی ہے اور اس کی اطلاع بر وقت ہم نے اپنی انتظامیہ کے انتظامی افسران کو، انتظامی اداروں کو یہ بر وقت اطلاع دینی ہے کہ جناب فلاں جگہ پر ایسی سرگرمی ہے جس کی وجہ سے بد امنی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، اجنبی لوگوں پر نظر رکھیں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے آس پاس، آپ کے شہر، یہ آپ کا محلہ، آپ کا گھر ہے، یہ آپ نے اس کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ ہم سب نے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس ذمہ داری کو انشاءاللہ ہم بخوبی نبھائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام جو ایام ہیں، ایام محرم الحرام، اس پورے ماہ مبارک میں اللہ پاک پوری دنیا میں امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ اللہ پاک اس پوری دنیا کو، اور تمام جو ہم عبادات ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نوافل بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ تمام نیٹ ورک تو تقریباً بند ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں تمام دوستوں کے پاس دن کے وقت اچھا وقت میسر ہوتا ہے، تو اس وقت کو مسجد میں گزاریے، اللہ کے گھر میں گزاریے، روزہ رکھیے، عبادت کیجیے اور علمی مجالس میں شرکت کیجیے، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں بیٹھیے۔ اب میں کلام کے لیے دعوت پیش کروں گا اپنے معزز مہمانان گرامی جناب عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول محمد وسیم عباس مدنی صاحب کو، کہ وہ آپ کو خوبصورت کلام سنائیں گے۔ ان کے کلام سے پہلے مجھے دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے پھر موقع عطا فرمایا تو پھر آپ کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، ابھی تک وہاں پر خدا کے کرم کا نزول ہے۔ اور بڑا پیارا کلام شاگان کی نظر، رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی نبی دی دھیے، ماں حسین دی نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا بابا
بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے گود نبی حسین پلیا ہے تیرا سوہنا امام جھلیا گود نبی حسین پلیا ہے تیرا سوہنا امام جھلیا ہے تیرا سوہنا امام جھلیا حسین پنج تن دا پنجواں جیے حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے حیران سب نے یزید ٹولے حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے سیداں دی ایک زندگی اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی نبی دی دھیے ماں حسین دی نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے